بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے 176 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن آج 178 ووٹ حاصل کیے۔ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے 178 ووٹ حاصل کر لیے۔ وزیر اعظم عمران خان حکومت اور اتحادی جماعتوں MQM اور کاف لیگ سمیت 180 سے زائد ممبران اجلاس میں شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی کے رکن مولانا اکبر چترالی اور PTM کے رکن محسن داوڑ بھی اجلاس میں شریک ہوئے، تاہم انہوں نے ووٹ نہیں دیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور اس کے ارکان اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے، جس کے نتیجے میں عمران خان کو ایک بھی ووٹ مخالفت میں نہیں ملا۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ اجلاس میں PTI ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بینرز اٹھائے جن پر نواز شریف اور آصف علی زرداری کی تصاویر کے ساتھ نوٹ کو عزت دو کا نعرہ درج تھا۔ حکومتی ممبران نے اپوزیشن بینچوں پر نوٹ کو عزت دو کے کتبے رکھ دیے۔ اس سے پہلے حکومتی ارکان نے لابی میں ناشتہ کیا، ان کی حلوہ پوری، پراٹھے، چنے اور چائے سے توازے کی گئی۔ خواتین ارکان کی جانب سے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ سب سے پہلا ووٹ وزیر اعظم کی حمایت میں عامر لیاقت نے دیا، انہوں نے سب سے پہلے وزیر اعظم کے حق میں اپنا نام درج کروایا۔ پرویز خٹک محسن داوڑ کی نشست پر پہنچے اور ان سے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دینے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم عمران خان ایوان میں بیٹھے مسلسل تسبیح پڑھتے رہے۔ سینٹ انتخابات میں اسلام آباد کی جنرل نشست پر حکومت کی شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم کو ایوان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 172 ارکان کی حمایت حاصل کرنا تھی، لیکن انہوں نے 6 ووٹ زیادہ حاصل کیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں جو ہوا اس پر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ کئی اراکین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی جب مضبوط ہوتی ہے تو مشکل وقت سے نکلتی ہے، قوم اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتی تو مر جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا خواب پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ شریف اور زرداری ارب پتی بن جائیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بڑا اچھا الیکشن ہوا، اس سے مجھے اور صدمہ ہوا۔ اگر یہ اچھا الیکشن ہے تو برا الیکشن کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے سے پتہ تھا کہ سینٹ الیکشن کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خفیہ بیلٹ کا مقصد حافظ شیخ کو ہرانا تھا۔ الیکشن کمیشن ایجنسی سے بریفنگ لیں، پتہ چلے گا کہ اس الیکشن میں کتنا پیسہ چلا ہے۔ گیلانی کے وزیر اعظم بننے سے پہلے اور بعد کے اثاثے چیک کریں، پتہ چل جائے گا۔ ہمارے اراکین کو فون کیے گئے ووٹ کے بدلے 2 کروڑ کی پیشکش کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زرداری دنیا بھر میں 10% سے مشہور ہے، اس پر فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، وہ رشوت دیتا ہے اس لیے وہ بھاری ہے۔ چڑھے ہوئے قرضے بیماری کی علامات ہیں، قوم کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ کوئی ملک کرپٹ لیڈرشپ کے ساتھ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف ملک کو 30 سال سے لوٹ کر ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ فضل الرحمان ہمیشہ سے 2 نمبر آدمی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے NRO لے کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔ یوسف رضا گیلانی نے رقم واپس لانے کے لیے خط نہیں لکھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سارے ڈاکو سمجھ رہے ہیں کہ پریشر ڈالو، یہ عمران خان NRO دے دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے، اگر ہم پر پابندیاں لگ جاتی تو آپ سوچ نہیں سکتے ملک میں کیا حال ہو جاتا۔ اپوزیشن نے جلسے کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن کا شہزادہ اور شہزادی آگے ہیں، ان کو جدوجہد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ عدلیہ اور نیب کو ان مقدمات میں سزا کے لیے جو مدد چاہیے فراہم کریں گے۔ میری ساری پارٹی میرا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی تنہا لڑوں گا۔
کپتان ہوں، آخری گیند تک لڑنے والا ہوں اور آخری گیند تک لڑوں گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پے در پے ذلت آمیز شکست کا سامنا ہو اور اقتدار بھی ہاتھ سے جاتا دکھائی دے تو یوں دماغ الٹ ہی جاتا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان کی ہنگامہ آرائی اور لیگی رہنماؤں کو دھکے پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مصدق ملک، مرتضیٰ جوید عباسی اور خصوصاً مریم اورنگزیب پر فخر ہے، جنہوں نے شیروں کی طرح ووٹ چوروں اور گنڈوں کا مقابلہ کیا۔ مریم اورنگزیب تو ہماری شیرنی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کو نامعلوم شخص نے جوتا دے مارا۔ نون لیگی رہنما پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ اس دوران لیگی رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی، تاہم تحریک انصاف کے کارکنان نے لیگی رہنماؤں کے خلاف نعرے بازی کی۔ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنان مشتعل ہو گئے اور شاہد خاقان عباسی کو دھکے دیے۔ مصدق ملک کا گریبان پکڑا گیا اور مریم اورنگزیب کو بھی دھکے اور گالیاں دی گئیں، جبکہ نامعلوم سمت سے کسی نے احسن اقبال کو جوتا دے مارا، جو احسن اقبال کے سر پر لگا۔ دوستو، ان کو چاہیے تھا کہ اجلاس میں شرکت کرتے، کم از کم جوتا لگنے کی بے عزتی سے تو بچ جاتے۔ تاہم صورتحال اس وقت کشیدہ ہوگی جب تحریک انصاف کے کارکنان نے پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے نون لیگی رہنماؤں کا گھیراؤ کر لیا۔ اس دوران ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی۔ ایران کو 2018 میں امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی عائد کردہ دوبارہ پابندیوں کے بعد سے $200 ارب کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ایک نشری تقریر میں ملکی معیشت کو امریکی پابندیوں سے پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کی نئی انتظامیہ سابق انتظامیہ کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہے تو ہم نے اس کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو پہلے ایرانی قوم کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اس مالی نقصان کا حجم $200 ارب سے زیادہ ہے، لیکن ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان نقصانات کے دعوے کو اگلے مرحلے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ انہیں پہلے پابندیاں ہٹانے کے لیے اپنی غیر سگالی ظاہر کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایران کے ساتھ طے شدہ جوہری سمجھوتے میں دوبارہ شمولیت پر اپنی آمادگی کا اظہار کر چکی ہے، لیکن اس نے یہ شرط عائد کر رکھی ہے کہ ایران اس سے پہلے سمجھوتے کے تمام تقاضوں کو پورا کرے اور مقررہ حد سے زیادہ یورینیم افزودگی کی تمام سرگرمیاں معطل کر دے۔ تاہم ایران یہ مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ امریکہ کو پہلے سابق صدر ٹرمپ دور کی تمام پابندیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی وہ سمجھوتے کی تمام شرائط کی پاسداری کریں گے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے سابق صدر کے بعض اقدامات کو کالعدم قرار دے دیا اور اس نے حال ہی میں نیو یارک میں ایرانی سفارتکاروں کے داخلی سفر پر عائد بعض سخت پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران ٹرمپ دور کی تمام پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے توانائی کے عالمی ادارے کے معائنہ کاروں کو اپنی تنصیبات کے معائنے سے بھی روک دیا تھا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف کی حکومت بہترین ہے، لیکن عمران خان اس ملک میں واحد امید ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے سینٹ میں حکومتی امیدوار کو ووٹ دیا اور کس نے نہیں دیا۔ ہمارا یہی جھگڑا ہے کہ مخالف ووٹ دینے والوں کا علم الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ووٹ دینے والے کا علم ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اس ملک میں واحد امید ہے۔ اس کے علاوہ صرف سیاسی مگرمچھ ہیں جو ملک کو دبوچنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کھچے وسائل بھی ہڑپ کر سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے 1993 کو نواز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کی سیاسی تاریخ میں دوسرے وزیر اعظم بنے ہیں جنہوں نے اپنی ایک ہی مدت میں 2 مرتبہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے۔ پی ایس ایل کا میلہ اجڑنے پر سابق کرکٹرز غم سے چور ہیں۔
سوری چور ہیں۔ شعیب اختر نے وزیر اعظم سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انتظامی غفلت کے سبب PSL-6 ملتوی ہونے پر شعیب اختر نے PCB کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور ہماری کرکٹ کی ساکھ خراب ہوئی ہے، لوگوں کی زندگیوں اور ملک کی عزت سے کھیلا گیا۔ میں وزیر اعظم عمران خان اور اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے تحقیقات کروائیں۔ میڈیکل پینل کو کسی صورت معافی نہیں ملنا چاہیے۔ PCB نے ٹیموں کے قیام کے لیے الگ سے پورا ہوٹل کیوں بک نہیں کروایا؟ وہاں شادیاں ہو رہی تھیں، لوگ بال کٹوا رہے تھے۔ میڈیکل پینل میں ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہیں ایکس رے دیکھنا تک نہیں آتا۔ رمیز راجہ نے کہا کہ کچھ اس طرح کا غصہ اور مایوسی ہے کہ جیسے کسی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ہم سال کے 365 دنوں میں سے صرف 25 دن کی قربانی نہ دے سکے۔ یہ ایک بہت بڑی اجتماعی ناکامی ہے۔ سٹیک ہولڈرز کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ PCB کی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے۔ 2 یا 3 لوگوں کی حماقت نے پورا ٹورنامنٹ ڈبو دیا۔ ہارٹ اٹیک موت کے چند بڑے اسباب میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا وہ کون سا دن ہے جس روز لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے؟ سویڈن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹیوں اوپسلا اور اومیا کے سائنسدانوں نے 1,56,000 لوگوں پر کی جانے والی اپنی مشترکہ تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ ہفتے میں پیر کا دن ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی روز ذہنی دباؤ اور دیگر وہ عوامل شدید ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتے ہیں۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کے علاوہ کھیلوں کے عالمی مقابلے، زلزلے اور دیگر اسی طرح کے عوامل بھی ہارٹ اٹیک میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی لوگوں میں ذہنی دباؤ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔